الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو، اجتنبوا تم بچو کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بے شک بعض الظن بعض گمان کچھ گمان اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور تم جاسوسی مت کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے بعضکم تمہارا بعض بعضاً تمہارے بعض کی۔ سورہ حجرات کی 12 نمبر یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آخری 3 چھوٹے سبب بیان کر رہا ہے، جن سبب کی بنا پر مسلمانوں کے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض آ جاتا ہے۔ پہلا بدگمانی تھا جس کے بارے میں بات ہو چکی، دوسرا جاسوسی، جاسوسی کسے کہتے ہیں، جاسوسی کیسے ہوتی ہے اور کن کن صورتوں میں جاسوسی جائز ہے، یہ پورا تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ اب تیسرا سبب ہے جو نفرت کا، وہ ہے کہ جس سے ہم میں سے اکثر لوگ نہیں بچتے۔ یوں سمجھیں آپ، ایوریج بنا لیں آپ، 100 میں سے ایک بلکہ 1000 میں سے ایک ایسا ہوگا جو اس چیز سے بچتا ہوگا۔ اور وہ سبب کون سا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ ولا یغتب اور نہ غیبت کرے بعضکم تمہارا بعض بعضاً تمہارے بعض کی۔ یہ نفرت کا سبب ہے۔ اب غیبت کے حوالے سے 4 نکات آپ ذہن میں رکھ لیں، ان نکات پر ہمارا یہ موضوع ختم ہو جائے گا۔ پہلا یہ کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، بلکہ 5 بنا لیں آپ۔ دوسرا یہ کہ غیبت کا نقصان کس طرح ہے، نفرت بڑھانے میں، نفرت پیدا کرنے میں۔ تیسرا یہ کہ کیا غیبت جائز بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھا یہ کہ غیبت کا انجام کیا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اور پانچواں یہ کہ غیبت سے بندہ توبہ کیسے کرے۔ ان 5 نکات پر ہمارا یہ موضوع ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غیبت کی تعریف کیا ہے۔ غیبت تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم یہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسا تبصرہ کرو کہ اس کو ناپسند ہو۔ یہ تعریف ہے، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا تبصرہ کرنا کہ اس کو برا لگے، اور آسان الفاظ میں کہیں گے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے، اس کی تعریف۔ اب ہم میں سے آپ خود دیکھیں کہ ہمارا مشغلہ تقریباً یہی ہے، میں بھی مبتلا ہوں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ بات کیا ہوتی ہے یار، اصل میں بات یہ ہے، اصل میں دکھ ہوتا ہے، یہ ہیڈنگیں لگاتے ہیں ہم، ہیڈنگ لگا کے پھر اگلے کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔
اب یہ تو غیبت کی تعریف ہے کہ کسی کا بھی اس کی غیر موجودگی میں برا تبصرہ کرنا. اگر سامنے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو یہ تو لمز ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, عیب جوئی ہے. اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ سخری ہے اس کے سامنے. اگر ایک شخص, آپ کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا جاننے والا کوئی بھی, وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں کسی سامنے والے سے آپ اس کا برا تبصرہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اب اس کا نقصان کیسے, یہ نفرت کا سبب کس طرح بنتا ہے؟ اس طرح کہ بھائی اگر میں کسی کے سامنے تیسرے پرسن کا برا تبصرہ کروں گا تو جس کے سامنے میں تھرڈ پرسن, تیسرے بندے کی برائی کر رہا ہوں, تو اس کے دل میں اس کے لیے برے خیالات ہی آئیں گے, نفرت ہی آئے گی. ظاہر سی بات ہے, میں کسی کے سامنے یہ کہوں کہ فلاں تو ایسا ایسا ہے, اب اس کا ذہن اور اس کا دل اس کے لیے ویسا ہی بن جائے گا, تو یہ نفرت اس سے بڑھ گئی. لیکن ایک اور بھی دروازہ ہے اس کا, وہ اس طرح کہ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے, تو بھلے آپ اس کے کتنے اچھے دوست کیوں نہ ہوں, اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو لا محالہ فطرتی طور پر, طبیعتی طور پر آپ کے اس دوست کے دل میں آپ کے لیے نفرت آ جائے گی. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کام ہی مت کرو جس سے نفرت پیدا ہو. یہ اس کا نقصان ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہم اس تعریف کو سامنے رکھیں کہ کسی کا برا تبصرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں غیبت ہے, اگر اس تعریف کو ہم سامنے رکھیں گے تو بہت سے معاملات میں ہم پھنستے ہیں. مثال کے طور پر ہم گناہگار بنتے ہیں. ابھی کبھی کبھی ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ ایک شخص برا ہے, اس کو لوگوں سے نقصان پہنچنے والا ہے. اگر ہم اس کا نقصان بیان نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا. یہ معاملہ ہے کہ نہیں, اگر اس تعریف کو ہم سامنے رکھیں. اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کا بھائی لین دین کرنے والا ہے کسی بھی حوالے سے, تجارت یا شادی کے معاملات میں, اگر آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ سامنے والا ایسا ہے, یہ تو غیبت ہو گئی. اس کا مطلب آپ اس کو بتائیں بھی نہ, بھلے وہ نقصان میں پڑ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کے مزاج اور شریعت کی طبیعت کو ہم دیکھیں گے تو شریعت نے ہمیں ایسے گناہوں سے نہیں روکا, یعنی ہمیں ان احکامات کا پابند نہیں کیا کہ ایک طرف ہم احکامات کی پابندی کر رہے ہیں اور دوسرے طرف ہم پھنس رہے ہوں. ایسے اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں نہیں دیے. مثال کے طور پر اگر غیبت کو حرام کیا ہے تو چند صورتوں میں شریعت نے اس کو جائز بھی کیا ہے, جیسا کہ جاسوسی کی میں نے آپ کو تفصیلی بات بتائی. کیونکہ اللہ نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں اور نقصان بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ صرف گناہ سے ہی بچتے جاؤ, نقصان بھلے ہوتا رہے. جیسا کہ جاسوسی کی میں نے تفصیل بتائی, اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کی جاسوسی کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بڑا نقصان ہو جائے گا, کوئی شخص قتل ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کا یہ مزاج ہے کہ شریعت آپ کو وہاں پہ اجازت دیتی ہے. تو اب غیبت کا حکم کیا ہے؟ غیبت حرام ہے مسلمان کے حق میں, کسی مسلمان کا برا تبصرہ کرنا, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. لیکن بعض جگہ پہ غیبت حلال ہو جاتی ہے, وہاں پہ بندہ گناہگار نہیں ہوتا, وہاں پہ غیبت کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا, اس کے لیے جائز ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ سے کوئی شخص مشورہ مانگنے آئے کسی کے بارے میں. اب مثال کے طور پر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ اب غیبت کی تعریف کو آپ ذہن میں رکھیں کہ برا تبصرہ کرنا. اب جس بندے کو آپ کا دوست بیٹی دینے جا رہا ہے وہ موجود تو نہیں ہے نا, اب آپ اس کی برائی کریں گے تو غیبت ہو جائے گی. تو اس کا مطلب میں اس کو نہ بتاؤں کہ وہ کیسا برا ہے, بھلے اس کی بیٹی پھنس جائے, مصیبت میں پڑ جائے. نہیں, یہاں پہ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جہاں کوئی شخص مشورہ لینے آئے کسی سے, آپ سے یا مجھ سے, تو جس بارے میں مشورہ لینے آ رہا ہے بندہ, وہاں پہ آپ کو کوئی خرابی نظر آتی ہے تو آپ اس کے سامنے خرابی بیان کر دیں, یہ ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, ان کے شوہر تھے عمر, انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی. طلاق کے 3 اختیارات ہیں, وہ تینوں اختیار ختم ہو گئے. انہوں نے عدت
گزاری کہاں بھی گزاری وہ تفصیل ذکر نہیں کر رہا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہا کہ جب تمہاری عدت ختم ہو تو میرے پاس آنا، مجھے بتانا. عدت ختم ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں کہ اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میری عدت تو چلیں ختم ہو گئی ہے، اب مجھے شادی بھی کرنی ہے، لیکن میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ بن ابو سفیان اور دوسرے جہم میں. اب ان دونوں میں سے میں کس سے شادی کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بتا دیا. اب فاطمہ کو جو بتایا معاویہ بن ابو سفیان اور جہم کے بارے میں، وہ غیبت کی تعریف کو سامنے رکھیں تو وہ غیبت ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ معاویہ سے شادی مت کرو کیونکہ وہ کنجوس ہے. کنجوسی برائی ہے، معاویہ موجود بھی نہیں تھے وہاں پہ، اس کا مطلب یہ غیبت ہے. لیکن یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں، یہاں پہ گناہ گار نہیں ہوگا بندہ. فرمایا کہ تم معاویہ سے شادی مت کرو، وہ کنجوس ہے. اور جہاں تک بات ہے جہم کی، تو جہم سے بھی شادی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کی لاٹھی اس کے کندھے سے اترتی ہی نہیں ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ انتہائی سخت ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، وہ تمہیں پیٹتا رہے گا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے کے لوگ ہوتے تھے وہ لاٹھی میں اپنا زاد راہ باندھتے تھے، سفر پہ نکلتے تھے تو اس طرح اپنے کندھے پر سامان رکھ کے وہ سفر پر نکل جایا کرتے تھے. تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر جہم سے شادی کرو گی تو وہ تو اکثر باہر ہی رہتا ہے، وہ تو تمہیں ٹائم ہی نہیں دے سکے گا. تو یہ برائی اللہ کے رسول نے بیان کر دی. اب اس سے فاطمہ بچ گئی. پھر اللہ کے رسول نے مزید مشورہ یہ دیا کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید سے شادی کی تو میں نے بہت ہی خیر پایا اس میں سے. تو کوئی مشورہ مانگنے آئے آپ سے کہ بھائی میں تجارت کرنے جا رہا ہوں فلاں شخص سے میں کوئی اپنا کام کروانے جا رہا ہوں یا فلاں شخص کو رشتہ دینے جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کو اگر پتہ ہے کہ اس میں کیا برائی ہے تو آپ اس کو بتا دیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، اس کو جتنا پتہ ہے اتنا بتا دے سامنے والے کو. لیکن اس میں یہ بھی خیال رہے کہ جتنا ہو اتنا ہی بتائے، بڑھ چڑھ کے نہ بتائے کہ کسی میں ایک خرابی ہے، جس حد تک خرابی ہے اس حد تک خرابی بتائے، دو چار باتیں ملا کے نہ بتائے. اگر وہ دو چار باتیں اور مزید کہے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، کسی شخص پر، مثال کے طور پر میں ہوں، مجھے کسی نے مارا ہے، میرا کسی نے مال غصب کیا ہے، چھینا ہے مجھ سے. اب مال چھیننا مارنا یہ برائی ہے. اب میں کسی کے پاس جاؤں گا فیصلہ کروانے تو لا محالہ مجھے وہاں پہ برائی کرنی پڑے گی اس کی. تو شریعت کا یہ مزاج ہے، اگر ہم صرف غیبت کی تعریف کو ہی سامنے رکھیں تو ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی تم اس حد تک تم برائی بیان کر سکتے ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء میں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس شخص پر ظلم ہو تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کی برائی کر سکتا ہے، برائی کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر مجھ پر ظلم ہوا ہے، کسی نے مجھے مارا ہے، کسی نے میری کوئی چیز چھینی ہے، کسی بھی طریقے سے ظلم کیا ہے، میری عزت لوٹی، اس نے خراب کی ہے. اب مجھے اجازت ہے کہ میں اس کی غیبت کر سکتا ہوں. قاضی کے پاس فیصلہ کروانے جاؤں کہ قاضی صاحب فلاں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، آپ فیصلہ کریں. تو یہ دوسری صورت ہے کہ کسی پر ظلم ہو تو وہ سامنے والے کی ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اپنی مظلومیت شو کر سکتا ہے، وہ یہ غیبت نہیں ہے. تیسری صورت، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے. مثال کے طور پر میں یہ مسئلہ پوچھوں کہ بھائی فلاں شخص ہے، اس نے اتنا میرا مال چورایا ہوا ہے، یا وہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ جب آپ کسی کے بارے میں مسئلہ پوچھنے جائیں گے تب بھی آپ کو لامحالہ اگر برائی کرنی پڑے تو آپ وہاں پہ برائی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی برائی ہے اتنی. اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطنی ما یکفینی وولدی. میرا شوہر ہے ابو سفیان،
انتہائی کنجوس آدمی ہے. اب وہاں پہ ابو سفیان موجود نہیں تھے اور ہند کیا کر رہی ہے؟ اس کی برائی کر رہی ہے. لیکن سوال پوچھ رہی ہے نا، ایک مسئلہ درپیش آیا، اس کو حل کرنے کے لیے ہند بنت عتبہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہی ہے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. تو کہیں کسی کو مسئلہ درپیش آتا ہے، وہاں پہ کسی کی برائی کرنی پڑے تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ اس کی برائی کر سکتا ہے. تو ہند نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان میرا شوہر ہے، بڑا ہی کنجوس ہے، وہ مجھے اتنا بھی خرچہ نہیں دیتا کہ وہ مجھے کافی ہو جائے اور میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا بغیر اجازت کے اس کی رقم، اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں، اس کو پتہ بھی نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ خذی ما یکفیکی وولدک، ٹھیک ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہے، تمہاری اولاد کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق تم اس کی بغیر اجازت کے، اس کے بغیر علم کے، اس کے مال میں سے تم لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں برائی کرنی پڑے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ غیبت کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے. چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے، دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ لیں. مثال کے طور پر میں نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے، میری ذات تک محدود ہے، اس کا نقصان ہوگا تو مجھے ہوگا آخرت میں. اب میں نماز نہیں پڑھتا، اس سے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نقصان صرف کرنے والے کو ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں ہوتا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نقصان انسان کو تو اٹھانا ہے آخرت میں، یا ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اٹھانا پڑے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے دوسروں تک بھی نقصان پہنچتا ہے. مثال کے طور پر چوری ہے، چوری گناہ ہے. چوری کوئی شخص کرے گا تو اس کو آخرت میں سزا ملے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی تو. لیکن چوری ایسا گناہ ہے کہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کسی کا مال چورا رہے ہیں، ظاہر سی بات اس کو نقصان پہنچا ہے. قتل گناہ ہے، کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کو اللہ سزا دے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی. لیکن اس کا گناہ ایسا ہے کہ سامنے والے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کہ کسی کی جان اس نے گنوا دی ہے. تو اب ایسے گناہ جو ہیں کہ جن سے لوگوں کو خطرہ ہو، ایسا نقصان جس سے عوام کو خطرہ ہو، وہاں لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اگر آپ کو غیبت کرنی پڑے تو آپ غیبت کر بیٹھیں. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو بڑا ہی دھوکے باز ہے، لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچاتا ہے. اب ایک عام سا بندہ جو اس کو نہیں جانتا، وہ اس سے ڈیل کرنے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس شخص کے پاس جا رہا ہے کہ جس شخص نے ہر ایک کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہر ایک کا مال لوٹا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے ناحق طریقے سے. تو اب یہاں پہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس شخص کے سامنے اس کی غیبت کروں. کیوں؟ تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے، تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے بارے میں فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں جو دو بندے ہیں ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس جائے گا تو نقصان ہو سکتا ہے نا بھائی، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. تو کسی سے اگر لوگوں کو نقصان پہنچنے والا ہو تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو خبردار کر دیں، بھلے ہمیں اس کی غیبت ہی کرنی پڑے، بھلے ہمیں اس کی غیبت کرنی پڑے. اسی طرح ایک اور اشارہ ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک عورت تھی جو فحاشی عام کرتی تھی، فحاشی کو پھیلانے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر بغیر دلیل کے اگر کسی کو رجم کرنا ہوتا تو میں فلاں فلاں عورت کو رجم کر دیتا. یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صحابہ کو کہ وہ ایسی عورت ہے کہ وہ فحاشی کو پھیلاتی ہے وہ. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اشارتاً کہا، اس کی برائی بیان کی تاکہ لوگ بچ جائیں کہ اگر مجھے بغیر دلیل کے کسی کو رجم کرنا ہوتا تو میں فلاں فلاں عورت کو کر دیتا. لیکن اللہ کے رسول نے اس کو رجم نہیں کیا، کیونکہ رجم کے لیے دلیل چاہیے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ اشارہ دے رہے تھے کہ یہ فلاں عورت یہ فحاشی پھیلانے والی عورت ہے. تو وہ شخص جس کا نقصان عام ہو سکتا ہے، وہ کسی کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو خبردار کر دیا جائے. تو یہ غیبت نہیں ہے. تو یہ چند صورتیں ہیں جہاں پہ بندہ غیبت کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، اس کا یہ کام غیبت میں شمار نہیں ہوتا.
باقی رہی یہ بات کہ اس کا نقصان کیا ہے غیبت کا، اس کا گناہ کیا ہے، انجام کیا ہے، سزا کیا ملتی ہے انسان کو، اور دوسری بات یہ کہ غیبت کی توبہ کیسے کی جائے، غیبت سے بندہ توبہ کیسے کرے، کیا وہ صدقہ کر دے، یا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے، یا صرف اللہ سے وہ اکیلے میں توبہ کر لے، یا اپنے بھائی کے پاس جا کر اس سے وہ معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ یہ باتیں کل بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔